بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہماری ویڈیو کا عنوان ہے دیر ہے اندھیر نہیں۔ خاصی پرانی بات ہے، ملتان ریلوے اسٹیشن کے ویٹنگ روم میں جو ہی میں نے صبح کی نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ایک برق پوش لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے دعا کے بعد ایک چھلانگ لگائی اور اس کی بات کا جواب دیے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں گردشی عوام کی وجہ سے انتہائی پریشان تھا۔ زمین کے جھگڑے کی وجہ سے مخالفین مجھے قتل کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ میں نے دل ہی میں خیال کیا کہ شاید انہوں نے مجھے کسی چکر میں پھنسانے کے لیے عورت کو میرے پیچھے لگا دیا ہے، کیونکہ رات کے 12 بجے سائیوال سے چلنے والی جس گاڑی میں نے سوار ہوا تھا، میرے مخالفین بھی اسی گاڑی میں سوار ہونے کے لیے اسٹیشن پہنچ گئے۔ پلیٹ فارم پر میں نے جس بینچ پر بیٹھا تھا وہ اس کے قریب بینچ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی آئی لیکن میں بیٹھا رہا۔ میرا خیال تھا کہ جب کسی ڈبے میں بیٹھ جائے گی تب میں کسی اور ڈبے میں سوار ہو جاؤں گا، لیکن ان کے تیور اچھے نہ تھے، وہ تو میرے ہی ڈبے میں سوار ہونا چاہتے تھے۔ جب گاڑی نے وسل دیا تو میں نے بھاگ کر لائن پار کی اور گاڑی کے دوسری جانب دوڑتا ہوا انجن کے قریب والے ڈبے میں بیٹھ گیا۔ وہ بھی آسانی سے میرے پیچھے چھوڑنے والے نہ تھے۔ تلاش کرتے کرتے جب وہ اس ڈبے کے قریب پہنچے تو وہ بیت الخلاء میں چلا گیا اور مجھے یہاں نہ پا کر کسی اور ڈبے میں سوار ہو گئے۔ گاڑی چلا دی۔ صبح 4 بجے جب ملتان پہنچا تو میرا مخالفین نے پلیٹ فارم سے باہر جانے والے دونوں دروازوں پر قبضہ کر لیا، لیکن میں ان کی نظروں سے بچ کر ویٹنگ روم میں پہنچ گیا اور نماز سے فارغ ہو ہی رہا تھا کہ لڑکی نے پریشان کر دیا۔ میری زمین کے الائنمنٹ حکم ضلع نے منسوخ کر دیا تھا اور محض رکنی پروازوں کے لیے مجھے مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ اس کے خلاف مجھے ملتان میں اپیل دائر کرنی پڑی۔ میرے مخالفین مجھے ہر قیمت پر اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ میں اکیلا تھا، سوائے اللہ کے اور کوئی میرا پرسان حال نہ تھا، صرف والدین کی دعائیں شامل حال تھیں۔ ادھر ملتان میں کمشنر صاحب کی عدالت میں ہزاروں کی تعداد میں اپیلیں زیر سماعت تھیں۔ سائیوال سال تک سماعت کی باری نہیں آتی تھی۔ میں تحقیق لینے کے لیے ملتان گیا تھا اور لڑکی بھی اسی طرح زمین کے الائنمنٹ کے چکر میں اپنے مخالفین کے ہاتھوں بری طرح پریشان تھی۔ وہ مجھ سے کمشنر کے دفتر کا پتہ پوچھنے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اندر چلی آئی تھی۔ جب میں بھاگ کر باہر نکلا تو وہ بھی گھبرا کر باہر آ گئی۔ میں نے اس سے سختی سے پوچھا، اس طرح مردانہ ویٹنگ روم میں آنے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے نہایت دھیمی آواز کے ساتھ انتہائی انکساری سے کہا، جی میں نے آپ صرف ایک بات پوچھنی چاہتی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ حوصلہ قوی اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ جب میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، ہاں کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس پر اس نے زمین کے الائنمنٹ کی منسوخی اور مخالفین کو جو روز کی ساری داستان سنائی۔ جب میں نے ساری کہانی سنی چکر تو میں نے کہا، میں آپ دونوں ناانصافی کا شکار، اطمینان رکھو، اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ہم کمشنر کے دفتر روانہ ہو گئے۔ وہاں مثل تلاش کرنا آسان کام نہیں تھا۔ ادھر اس لڑکی نے کہا کہ میرے والدہ کا آخری زیور بھی فروخت ہو گیا، جس میں نے صرف 50 روپے میرے پاس ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ میرے مالی حالات بھی کچھ اسی طرح ہیں، لیکن دل گواہی دیتا ہے کہ مصیبت کے دن ٹل جانے کا وقت قریب ہے۔ ہماری مثلیں مل گئی تھیں۔ اب کیس کی سماعت کے لیے وکیل کی ضرورت تھی، لیکن ہمارے پاس وکیل کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اتفاق سے پہلے میرے کیس کی سماعت ہوئی۔ افسر مجاز انتہائی انصاف پسند تھا۔ انہوں نے میرا ایک ایک بات کو غور سے سنا اور فیصلہ میرے حق میں دے دیا۔ مجھے انصاف حاصل کر کے خوشی تو ہوئی، لیکن ساتھ ہی دوسرے کیس کی سماعت کے خیال میں دل بیٹھ رہا تھا۔ چنانچہ دوسرے کیس کی سماعت شروع ہوئی تو میں نے یوں ہی کیس کی وضاحت کرنی چاہی۔ اس پر لڑکی کے مخالفین نے اعتراض کیا کہ یہ نہ تو وکیل ہے نہ مدعی، یہ کیس بحیثیت سے بول رہا ہے۔ جب افسر مجاز نے پوچھا تو میں نے بتایا کہ معاشرے کے ناانصافیوں کے سنائے ہوئے لوگوں کے پاس وکیل کی فیس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ مدعی اور اس کی لڑکی عدالت میں موجود ہیں۔ ایک ماں کے بیٹے کی حیثیت سے مجھے ان کی جانب سے بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس پر افسر ماجد نے اجازت دے دی۔ بات مختصر تھی۔ مخالفین کو وکیل 1 گھنٹے کی تقریر میں بڑے بڑے قانونی دلائل دینے کے باوجود عدالت کو قائل نہ کر سکا۔ عدالت نے ماں بیٹی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جب ہم کمرہ عدالت سے باہر نکلے تو 2 موٹے موٹے آنسو میرے کندھوں پر گرے۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ دونوں ماں بیٹی رو رہی ہیں۔ وہ جذبات سے مجھ سے لپٹ گئی۔ ماں میری پریشانی پر بوسے دے رہی تھی، بیٹی میرے بازو سے لپٹی ہوئی تھی۔ وہ تشکر امتیاز نظروں سے میری جانب دیکھ رہی تھی کہ ان کے مخالفین فرقوں نے
دعوی رکھنے والے گروپ کا ایک نوجوان ہمارے پاس آیا۔ اس نے زمین کے ٹھیکے کے طور پر 2500 روپے کی پیشکش کے ساتھ ہی کہا کہ قبضہ وغیرہ ہم جانیں، ہمارا کام، آپ رقم لیں اور رسید لکھ دیں۔ ہم نے اس وقت ٹھیک کی رقم لی اور رسید لکھ دی۔ میں جلدی گھر جا کر اپنے والدین کو خوشخبری سنانا چاہتا تھا، اس لیے ان سے اجازت لی اور گھر واپس گیا۔ میں آج تک خوشی کے ان لمحات کو نہیں بھول سکا جو مجھے اس وقت حاصل ہوئے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔